بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا دورہ جو ہے وہ اگلے مہینے ہے۔ اگلے مہینے سے مراد یہ ہے کہ بھلے ہی 2-3 دن رہ گئے ہیں اس مہینے کے، لیکن اس دورے سے پہلے آج ایک انٹرویو ہوا جس کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر بھی نشر کیا گیا، اور تمام جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے اس کو جو اس کے اردو ٹرانسلیشن ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے نشر کیا۔ لیکن یہ انٹرویو چینی میڈیا کے ساتھ تھا، یعنی چینی صحافی آئے ہوئے تھے اور اس میں سے کچھ اردو بول رہے تھے اور کچھ انگریزی زبان کے اندر ان سے سوال کر رہے تھے۔ لیکن عمران خان نے اس دورے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بتا دی ہیں کہ وہ دورہ تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں سامنے آنے کی وجہ سے یہ مزید انٹرسٹ اور مزید امپورٹنٹ جو ہے اس دورے کے اندر چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو آج کے ان کے انٹرویو کو لے کے سب سے پہلی بات جو بتاؤں گا کہ پاکستان اور چین کھیلوں کی دنیا کے اندر کچھ نئے پروجیکٹس لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ آج چینی صحافیوں نے بڑے انٹرسٹ کے ساتھ عمران خان کے سپورٹس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی باتیں کی۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان اور چین مل کے سپورٹس کا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان اور چین کے بارڈر کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے، پھر گلگت کے علاقے کے اندر خاص مقصد کیا ہے جس سے انڈینز کو بہت مسئلہ ہوگا، یہ ہماری پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اویغور مسلمان ہیں ان کو لے کے اور کشمیر کو لے کے آج عمران خان نے ایک بار مغرب کے خوب لتے لیے ہیں، کیونکہ بہت باتیں ہوتی ہیں جی وہاں پہ مسلمانوں کے اندر سنکیانگ کے اندر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے پوچھا، عمران خان نے، کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز کیوں نہیں بلند کرتے، جناب چین ہے تو ہمارا دوست ہے لیکن مسلمان تو مسلمان ہے۔ تو عمران خان نے پہلی بار انکشاف کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چین کو اتنی امپورٹنس کیوں دیتے ہیں کہ ہم امریکہ کے سامنے بھی ڈٹ گئے ہیں اور کہا کہ نہیں، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ دورہ امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر پیوٹن بھی شامل ہوں گے، جس کے اندر شی جن پنگ شامل ہوں گے، جس کے اندر عمران خان شامل ہوں گے، لیکن یہ دورہ تو فروری کے اندر ہے۔ اور عمران خان نے آج بڑے یہ بتایا کہ انہوں نے کبھی اولمپکس اٹینڈ نہیں کی، چونکہ انہوں نے کہا میں 20 سال انٹرنیشنل کرکٹر رہا، انٹرنیشنل سپورٹس مین رہا، لیکن میرا کبھی بھی اولمپکس میں نہ شرکت کا موقع ملا اور نہ ہی مجھے اس طریقے سے ہوا۔ لیکن آج بہت سارے ان سے جو امپورٹنٹ سوال ہوئے تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ سب سے جو میں دلچسپ سوال اور جس کے اندر بہت تنقید عمران خان کے اوپر، کہا جاتا ہے جناب کہ عمران خان مسلمانوں کے سفیر ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا، میں مسلمانوں کی جو مشترکہ مفادات ہیں اس کے اوپر کام کروں گا، لیکن یہ سنکیانگ کے اندر بھی تو مسلمان ہیں، آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ وہاں پہ چین کے ساتھ آواز، کیونکہ وہاں آپ کو پیسے ملتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں، آپ کو اسلحہ بیچتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے یہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اس لیے چین کے بارے میں۔ تو آج پہلی بار عمران خان نے کہا، ایک تو انہوں نے مغرب کی بات کی کہ وہ کیا کر رہا ہے، دوسرا اپنی بات کیا کی۔ ان کا ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا یا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ جو پاکستان کے سفیر معین الحق صاحب ہیں، ان کا میں نے معین الحق کو اسپیشل کہا کہ آپ جائیں سنکیانگ کے علاقے میں، جو اصل گراؤنڈ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے اس کی آ کے رپورٹ دیں۔ اب وہ جو پاکستان کے سفیر ہیں وہاں پہ معین الحق صاحب، وہ سنکیانگ کے علاقے میں گئے ہیں اور عمران خان کے مطابق انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ مجھے خود سے رپورٹ دی ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا، بی بی سی، وائس آف امریکہ، وہ جو رپورٹ کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بہت ساری آزادیاں جو ہے مسلمانوں کو وہاں پہ دی ہوئی انہوں نے۔ اب ریاست اپنے طور پہ کوئی ایکشن لے، چیزیں کریں، جیسے شدت پسندی کو روکنا، کیا مسلمانوں کی ریاستیں نہیں روکتی؟ کیا پاکستان نہیں روک رہا؟ کیا سعودی عرب نہیں روک رہا؟ سب روک رہے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ چینی چونکہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمانوں کے اندر شدت پسندی روکنا ان کا کام نہیں، تو یہ مناسب بات ہے۔ دوسری بات، انہوں نے آج مغرب کے حوالے سے کہا کہ آپ کو یہ جو سنکیانگ کے بارے میں اویغور مسلمان ہیں ان کے بارے میں آپ بہت بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اتنے ہی ہیومن رائٹس چیمپئن ہیں، اگر آپ اتنا ہی لوگوں کی آزادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو یہ جو 90 لاکھ لوگ ہیں جن کو ایک زندہ جیل، اوپن جیل کے اندر قید کیا ہوا ہے کشمیر کے اندر، آپ اس کی کوریج کیوں نہیں کرتے؟ آپ انڈیا کو کرٹیسائز کیوں نہیں کرتے؟
آپ اس کے اوپر دنیا کو دکھاتے کیوں نہیں کہ دیکھیے اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ نسل کشی کی جا رہی ہے, یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں پہ آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی سادہ بات کی کہ مغرب اس کے اوپر منافقت کا اظہار کرتا ہے, اور ویگور کی بہت آپ کو تکلیف ہے لیکن کشمیر کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو وہ بھی مسلمان ہے, لیکن وہاں چونکہ آپ مخالف ہیں چین کے تو اس لیے آپ کو تکلیف ہے, اور انڈیا چونکہ آپ کا اتحادی, آپ کا حلیف ہے تو وہاں آپ کو تکلیف نہیں ہے. انہوں نے ایک اور بات کی, ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ اتنا یہ چین کیوں کرتے ہیں, یا چین کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کی, عمران خان کا فکرہ بڑا شاندار تھا. انہوں نے کہا اگر آپ چین کے دوست ہیں یا آپ چین کے مخالف ہیں, چین کا جو ماڈل دنیا کے اندر اس وقت ترقی کا ماڈل ہے, آپ جو حق میں ہوں مخالف ہوں, لیکن آپ چین کو اگنور نہیں کر سکتے. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا, جو خود ایک مثال ہے بہت بڑی. پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمارے اوپر مشکل وقت آیا, جب بھی ہمیں مغرب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, پابندیاں لگائی, ہمیں دبانے کی کوشش کی, تو اس وقت کون سا ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہوا؟ وہ چین تھا. اس مشکل گھڑی میں جب انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور ہم بھی ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو انہوں نے کہا ہم اس چیز کو مغرب کی بنیاد کے اوپر چین کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم اتنی بڑی پرائس پے نہیں کر سکتے, اور ہم ہر صورت میں ہر قیمت کے اوپر جو اپنے دوست چینی ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ان کا میں بڑا خوش ہوں, اگلے دورے کے اندر ہم نے بہت زیادہ معاملات کے اوپر بات کرنی ہے, پھر سی پیک کی مثال دی, اور اب دوسرا اس کا فیز شروع ہو رہا ہے جس کے اندر ہم انڈسٹری اور ایگریکلچر کے اوپر جو چین کے تجربات ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے ہم آگے بڑھیں گے. لیکن آج کی جو اصل بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان سپر لیگ چل رہی ہے. یہ ایک بڑا ایونٹ ہے جس کو اس بار پہلی بار آسٹریلیا کے اندر بھی دکھایا جا رہا ہے. تو بگ بیش لیگ کے بعد پاکستان کی وہ لیگ ہے جس کو شاید آئی پی ایل سے زیادہ امپورٹنس ملنا شروع ہو گئی ہے, اور اگر یہی ہماری برانڈنگ چلتی رہی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ٹاپ لیگ دنیا کے اندر بن سکتے ہیں. اس میں جو کوالٹی کرکٹ ہے وہ سب مانتے ہیں, لیکن دوسری جانب ایک جس طرح سیاست کے اندر بلاکس بنے ہوئے نا مشرق اور مغرب کے, تو کرکٹ کے اندر بھی اس قسم کے بلاکس ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں وراٹ کوہلی نے کیا کیا کہ وہ کھلاڑی آؤٹ ہونے کے معاملے کے اوپر تو سٹمپس کے اوپر جا کے بولے, لیکن ان کے اوپر پابندی نہیں لگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ کرکٹ کے اندر انڈیا کی ایک اجارہ داری ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑی وہ مارکیٹ ہے جہاں سے آپ پیسے کماتے ہیں, آپ ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگا سکتے, اور یہ بات درست ہے. لیکن آج عمران خان نے پہلی بار اس کے اوپر بات کی ہے. سی پیک کا لفظ ویسے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے لیے ہے جو ایک معاشی منصوبہ ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تو ایک ٹرم یوز کرنا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان نے چین کے ساتھ مل کے کرکٹ کی سی پیک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. وہ کس طریقے سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سالوں کے اندر جس طرح اولمپکس کے اندر میڈل جیتے ہیں, آپ کے ایتھلیٹس آئے ہر کھیل کے اندر, لیکن چونکہ آپ کرکٹ نہیں کھیلتے, اور میں کرکٹ کا ایکسپرٹ ہوں, 20 سال میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور پاکستان کرکٹ کے اندر ایک بڑا نام ہے, تو ہم چینی کھلاڑیوں کو کرکٹ سکھائیں گے اور کرکٹ کی ٹیمیں بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور چین مل کے اب کھیل کے میدان میں بھی ایک مشترکہ منصوبے کے اوپر جا رہے ہیں, جس میں وہ دونوں جو ہیں اس اجارہ داری کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کو انڈین میڈیا بڑی اسپیشل کوریج بھی دے رہا ہے, اور ان کو اس پوائنٹ کو لے کے کہ پاکستان کا کرکٹ چین والے سے کیا تعلق ہے, یہ امپورٹنٹ بات. لیکن اب اس میں ایک اور جو باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں جو انڈیا کو زیادہ تکلیف دیں گی. اگر یہ کرکٹ ہوگی تو کرکٹ ہوگی کہاں پہ؟ اس حوالے سے عمران خان نے ایک بات کی ہے. ایک تو گلگت کی بات کی کہ گلگت اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہم اس کو سب کرنا چاہتے ہیں, پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ جب گلگت کی بات آتی ہے, گلگت سے ہم نے سی پیک بھی اتارا ہے, تو انڈینز نے بہت شور کیا. پھر اس حوالے سے آگے چل کے جب آپ نے دیکھا کہ اسکردو ایئرپورٹ کو ہم نے انٹرنیشنل کا درجہ دیا, تو انڈیا تو ہوتا کہ ہم بہت سارے جو یوٹیوبرس ہیں ہم سے ڈر گیا, ہمارے اوپر وہاں پابندی بھی لگائی گئی. تو وہی ہم جو ہے اب وہاں پہ گلگت کے اندر کرکٹ کھیلی جائے گی, چین اور پاکستان کے درمیان کھیلی جائے گی, تو انڈیا کا کیا حال ہوگا. لیکن میں آپ کو اس سے امپورٹنٹ مثال دوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے بارڈر کے اوپر فوجیں لگی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر پاکستان اور چین کے بارڈر کے اوپر ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہو جہاں پہ دونوں ممالک بھی کھیلیں اور انٹرنیشنل ٹیمیں بھی آ کے کھیلیں, تو یہ کیسا منصوبہ ہوگا. آج عمران خان نے اس حوالے سے پہلی بار بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں خجراب پاس جو ہے, جو پاکستان اور چین کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے, ہم وہاں پہ سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ممکنہ طور پہ مستقبل قریب کے اندر خجراب پاس کے اوپر جو ٹاپ خجراب ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں, تصاویر بنواتے ہیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل بینک کی جو اے ٹی ایم ہے اس کے ساتھ بھی لوگ تصویریں بناتے ہیں, وہ سب سے اونچی جگہ کے اوپر جو ہے, تو وہاں پہ اب پاکستان کو اور چین کے کھلاڑی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا مطلب وہی ہے جس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر پاکستان انٹروڈیوس کروایا چائنا کو, اب اسی طرح سے کرکٹ کے اندر بھی لے کے آ رہا ہے. اور کرکٹ میں دونوں کو آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارت کی چھٹی ہونے کی جو تیاری ہے نا
وہ شروع ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے ان کو زیادہ تکلیف ہونے والی ہے. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.